أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اللہ تبارک و تعالی سود کے بارے میں، بیاج کے بارے میں پچھلی آیتوں سے بیان فرما رہا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالی بیاج کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے. تو بیاج کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جب سماج کے اندر اس کا چلن ہو جائے، اس کا رواج ہو جائے، اور کسی بھی دیش کے اندر یا کسی بھی کنٹری کے اندر یہ چیز رائج ہو جائے، تو ہوتا یہ ہے کہ امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی وجہ سے سماج کے اندر اور کسی بھی سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ اونچ نیچ ہو جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ دیش پورا کا پورا برباد ہو جاتا ہے، یا پھر وہ پورا کا پورا سماج ہی برباد ہو جاتا ہے. تو سود کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بیاج کا معاملہ جب ہوتا ہے تو کسی بھی دنیا کے اندر کسی بھی قوم کو ترقی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب کے سب لوگ ایک ساتھ میں ترقی کی طرف آگے بڑھیں. اگر کوئی قوم ایسی ہے جن میں کہ کچھ لوگ پیسے والے ہیں، دولت مند ہیں، اچھے خاصے مزے کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، بس زیادہ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی غریب ہیں اور بہت ہی بری حالت میں ہے، تو جو دولت والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہے. اگر انہوں نے اس کو، جو ان کے قوم کا جو نچلا طبقہ ہے، ان کو اوپر لانے کی کوشش نہیں کی تو ان کے لیے بھی خطرہ ہے. اس لیے کہ ذلت کے اندر، رسوائی کے اندر، یا پھر غلامی کے اندر دولت کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی معنی نہیں رکھتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج کو ابھرنے کے لیے، کسی بھی سوسائٹی کو ابھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صدقہ جو ہے، یہ سود اور بیاج جو ہے، یہ سماج کو ختم اس طرح سے کرتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ امیر تو ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ غریب اور فقیر ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے اس کا نقصان. اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ بہت بڑا فرق ہو جائے گا دونوں کے بیچ میں. زیادہ لوگ ایسے ہو جائیں گے جو کہ غریب اور فقیر ہوں گے، اور بہت کم لوگ ایسے رہ جائیں گے جو اس بیاج کی وجہ سے پیسے والے ہیں. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ دونوں کی حالت ایک ہو جائے گی اور دونوں کے دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے بیاج اور سود کی بیماری سے. یہ ایسی خطرناک بیماری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیاج کو مٹاتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے برکت ختم ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے،
اور اس کے بدلے میں اللہ نے فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ کہ اللہ تبارک و تعالی صدقات کو بڑھاتا ہے، اس کے اندر برکت نازل فرماتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر چین اور سکون بھیجتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی گھر کی بیماری کو پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ معمولی صدقے کو بھی بڑھاتا ہے یہاں تک کہ اس کو پہاڑ کے برابر بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو یہ صدقہ کو اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا ہے، اس کے اندر دنیا کے اندر ہی برکت دیتا ہے اور آخرت کے اندر ہی برکت دیتا ہے۔ اس کے اپوزٹ میں جہاں پر بیاض ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے نافرمان اور گنہگار ہیں ان سب کو پسند نہیں کرتا، ان سب سے محبت نہیں کرتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں کو ان کا کام دکھا رہا ہے کہ دنیا کے اندر ان کو کرنا کیا ہے۔ ان الذين آمنوا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک کام کیے، واقاموا الصلاة اور نماز کو قائم کیا یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ دیا۔ یہ چار کام اللہ تعالیٰ نے بتایا ایمان والے کی اس دنیا کے اندر۔ باقی یہ سب اس کے لیے جو اس نے دنیا کے اندر اپنا رکھا ہے یہ سب اس کے لیے بہت ہلکی چیزیں تھی، لیکن اس کو بہت بڑا اس نے بنا لیا۔ بڑی چیزیں یہ ہے جو اللہ نے بتایا، کیا؟ ایمان لائے، نیک کام کرے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے اور زکوٰۃ دے۔ یہ چار کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھ دیا ہے، اس کی پابندی کرے۔ تو اگر ایسے لوگ ہوں گے لہم اجرہم عند ربہم تو ان کے رب کے پاس میں ان کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ڈر ہوگا اور کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کئی آیتوں میں غم اور ڈر کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کا مطلب ہے، اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ غم اور ڈر کچھ لوگوں کے لیے ہوگا، تو غم اور ڈر اللہ کے یہاں ہوگا تو یہ بہت خطرے کی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ڈر سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، غم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انسان کے لیے غم ہے تو وہ یہ سوچ کر جی لیتا ہے کہ چلو اس غم کے بعد خوشی بھی آنے والی ہے، لیکن مرنے کے بعد میں ایک ہی پر فیصلہ ہوگا، یا تو غم آئے گی یا خوشی آئے گی، یا تو ڈر یا پھر سکون۔ تو جو لوگ یہ کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں ڈرنے اور غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین اور جو بھی بیاض بچ گیا ہے یعنی پہلے سے تم نے دے رکھا تھا، اب اللہ کا حکم آیا، یہ اس وقت کے لیے ابھی کے لیے نہیں، اللہ کا حکم آیا یا پھر جب بھی آپ کو علم ہو بیاض کے حرام ہونے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا کہ اب جو بیاض کے پیسے بچ گئے ان کو چھوڑ دو، ان کو مت لو، تم نے پیسے دے رکھے تھے اور اب کیا کرو، تم اپنا جو اصل مال ہے جتنے پیسے تم نے دے رکھے تھے اتنے پیسے لے لو، اس سے بڑھ کر نہ لو، چھوڑ دو اس کو۔ ان کنتم مؤمنین شرط لگا دی اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دیے، اور اگر بے ایمان ہو، ایمان والے نہیں ہو اور اپنا انجام سوچ رہے ہو کہ بیاض کی وجہ سے سود کی وجہ سے تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے، تو پھر اس کا بھی یہی معاملہ ہے، تو تم سود لو، بیاض لو، اس کے پیسے لو دو، لیکن ایمان اب تمہارے اندر نہیں رہا۔ اور آگے اللہ نے بہت زبردست بات کہی ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور اگر ایسا تم نے نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے چھوڑا نہیں یہ بیاض کے کام کو تو تم کیا کرو، تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرو،
اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان صرف ابو جہل ہی کر سکتا ہے نا، جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا ہے۔ تو ان فرعون اور حامان کے ساتھ میں، قارون کے ساتھ میں، اور بڑے بڑے سرکش شیطانوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی حشر فرمائے گا کس کا؟ جو آدمی بیاض کا لین دین کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جس شخص نے بیاض کا لین دین کیا تھا دنیا کے اندر، وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اعلان ہوگا قیامت کے دن کہ اب تیار ہو جاؤ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر تم کو بتایا گیا تھا، اس وقت تم نے سوچ رکھا تھا کہ ہم تو کر لیں گے، نعوذ باللہ۔ اب اس آخرت میں نہتے پہنچے ہو، اب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے آؤ اور کرو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ۔ تو آپ، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور برائی کے بارے میں اتنی سخت بات کہی ہے، مجھے نہیں پتا۔ میں نے آج تک قرآن حدیث میں پڑھا ہے، اتنی سخت بات اللہ تبارک و تعالی نے بیاض کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں بتایا۔ شرک پر بھی اتنی سخت بات نہیں ہے اللہ کی، اللہ سے اعلان جنگ کا اعلان شرک پر بھی نہیں۔ کافر ہو جائے، جھوٹ بول دے، زنا کر دے، قتل کر دے، چوری کر دے، ڈکیتی کر دے، مال لوٹ لے، ان سب پر اللہ سے جنگ کا اعلان نہیں ہے۔ جنگ کا اعلان کس چیز پر ہے؟ کون سی برائی پر؟ بیاض کھانے پر۔ کوئی آدمی اگر بیاض کھا رہا ہے، بیاض کا لین دین کر رہا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اور اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے تو بیاض کے لینے دینے والے کو پہلے سمجھایا جائے گا، اگر وہ نہ مانے تو اس کا حکم قتل ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ اسلام میں رہا کیا؟ اسلام میں نہیں رہا۔ جس طرح سے اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے پھر جانے والے مرتد کی سزا قتل ہے، اسی طرح سے اسلام کے اندر اللہ نے سود کھانے والے کی سمجھانے بجھانے کے بعد بھی بار بار سود کھانے والے کی سزا قتل رکھی ہے۔ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارا جو اصل مال ہے، یعنی جو تم نے دے رکھا ہے پہلے سے، تم نے بیاض کے لیے تم نے پیسے دے رکھے ہیں، تو وہ تم کو مال مل جائے گا۔ اللہ نے اتنا احسان کر دیا تمہارے اوپر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ کیا تمہارا، تو جو تمہارا اصل مال تھا، جو تم نے پیسے دیے، اللہ وہ بھی نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، کہا کہ جتنا پیسہ دے رکھا ہے، جتنا مال دے رکھا ہے، وہ تم کو واپس مل جائے گا، اس سے بڑھ چڑھ کر نہیں لینا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اب تمہارا جو اصل مال ہے اس کو تم لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی نہ تم ظلم کرو کہ اس مال سے زیادہ پیسے لے لو، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا کہ جو تمہارا اصل مال ہے، جو تم نے پیسے دے رکھے ہیں، وہ بھی تم کو واپس نہ ملے، یہ بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری بات بیان فرما رہا ہے قرض کے بارے میں۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کیونکہ آج کے زمانے میں سود کو آپ ایک طرح سے، سود کی جو شکل ہے وہ قرض کی طرح ہے۔ آدمی قرضہ دیتا ہے کسی کو اور پھر اس میں وہ شرط لگا دیتا ہے، جو عام ہمارے یہاں جو بیاض رائج ہے اس کے بارے میں۔ بینک کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی بیاض ہے، نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، نام جو بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، وہ بھی بیاض ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو رائج ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، تم نے پیسے دے رکھے ہیں کسی کو، قرض دے رکھا ہے، جو بیاض کا پیسہ اس کو چھوڑ دینا ہے، اب یہ تمہارا اصل مال ہے، اس کے لینے میں تم کو پریشانی آ رہی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ کہ جس کو تم نے مال دیا ہے، ذو عسرۃ، وہ تھوڑا تنگ دست آدمی ہے، وہ تھوڑا فقیر ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو تھوڑی آسانی دے دو، تھوڑا ٹائم دے دو، اس کو تھوڑی مہلت دے دو۔ قرض تم نے دے رکھے ہیں، اب وہ آدمی نہیں ادا کر سکتا، نہیں پیسے دے سکتا، تو ایسا نہیں کہ اس کے گلے پہ چڑھ جاؤ، اس کے سینے پہ چڑھ جاؤ، بلکہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دو، اس کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اور اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر بہت ساری فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی قرض دار کو ٹائم دے، مہلت دے،
اس کے قرض کے اندر تھوڑی سی آسانی کرے، ڈھیل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو ہم قرض لینے کے معاملے میں بالکل ظالم نہ بن جائیں، اور قرض لینے والوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو پہلی فرصت میں یہ کوشش کرے کہ وہ قرض کو ادا کرے، قرض دے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جان بوجھ کر وہ کیا کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں بنا کسی وجہ کے۔ ان کے پیسے لینے میں بڑی جلدی رہتی ہے لیکن دینے میں ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی بہت غلط ہے اسلام کے حساب سے۔ انسان نے اگر قرض لیا ہے تو اس کے پاس پیسے آ جائے تو پہلی فرصت میں دے، لیکن اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ آدمی واقعی میں مجبور ہے اور پریشان حال ہے تو اس کے سینے پہ نہ چڑھ جائے، بلکہ اس کو مہلت دے، اللہ کے لیے مہلت دے، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آپ مہلت دیں۔ فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کو، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ نے دولت دے رکھی ہے، اس کو تم صدقہ بھی کر دو قرض کو، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ تو یہ معلوم ہے کہ جس کو ہم نے قرض دیا ہے یہ آدمی چکانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، پیسہ واپس نہیں کر سکتا ہے، تو اب اگر آپ نے صدقے کی خیرات کی نیت کر لی تو اللہ نے فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے، آپ کو صدقہ اور خیرات کا ثواب مل جائے گا۔ نہیں دیا، پھر آپ نے پہلے صدقے کی نیت سے نہیں دی تھی، قرض کی نیت سے آپ نے دیا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نہیں چکا سکتا۔ ان کنتم تعلمون، فرمایا اگر تم اس کے بارے میں جانتے ہو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اب آخر میں فرمایا کہ اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو، یہ آیت بہت غور سے سنیے، اللہ نے فرمایا ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر جان کو، ہر انسان کو جو اس نے کیا ہے اس دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا پورا بدلہ اس کا دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سزا کے لائق نہیں ہے لیکن اس کو سزا دینا ظلم ہے، اور کوئی سزا کے لائق ہے اس کو سزا نہ دینا بھی ظلم ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی آدمی سزا کا حقدار ہے، اس کو سزا نہ دینا بھی ظلم ہے نا؟ بچہ غلطی کرے، آپ نے اس کو سزا نہیں دی، آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ اس کی زندگی خراب کر رہے ہیں، اور بچہ غلطی نہ کرے پھر آپ سزا دے رہے ہیں تو آپ پھر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کو بہت غور سے سمجھیے، اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور سے فرما دیا ہے کہ ہر جان کو، ہر انسان کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر وہ سزا کے لائق ہے تو وہ سوچ لے اپنے بارے میں، اور ہر انسان اپنی جان کے بارے میں جانتا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کس طرح ہے، ابھی وہ کہاں پر ہے، وہ جنت کے پاس کھڑا ہے یا جہنم کے پاس کھڑا ہے۔ ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کی حالت کیسی ہے، وہ کیا اللہ کے سزا کے لائق ہو گیا ہے یا اللہ کے سزا کے لائق نہیں ہے، اس کو معلوم ہے اس بات کی، اس بات کی اس کو پوری خبر ہے۔ تو اس لیے انسان جب یہ معلوم ہے اس کو کہ وہ کس حالت میں ہے تو اس اپنی حالت کو بہتر بنائے، اچھا بنائے۔ جن صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دے دی کہ یہ جنتی ہے، دنیا کے اندر اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ جنتی ہے، ان کی حالت یہ تھی کہ جب قرآن کی آیت پڑھتے اور اللہ کے عذاب کا تذکرہ سنتے تو ان کی آنکھیں بہہ جاتی تھی اور داڑھی بھیگ جاتا تھا آنکھ کے آنسوؤں سے۔ کن کا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک باغ کھولو، باغ میں سے کہا صحابی کو کہ جو پہلے آدمی آئے ان سے کہہ دینا کہ یہ جنتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر آئے، کہا جنتی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے جنت کی خوشخبری دے دی، پھر بھی ان کا عالم یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ دن رات اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے خوف کھا رہے ہیں، اپنی زبان کو پکڑ کے اینٹ رہے ہیں کہ اس زبان کی وجہ سے کہیں میں ہلاکت میں، بربادی میں نہ پڑ جاؤں۔ لیکن ہم جس کی حالت یہ ہے کہ ہمارا ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو صرف اور صرف دنیا کو دکھاوے کے لیے یا پھر کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور کے ڈانٹ ٹپٹ سے، اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کے عذاب سے ڈر کر
ہمارے اندر کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں، ورنہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر ہماری نیکی ہوتی تو جو آدمی عشاء کے اندر نماز پڑھنے آتا ہے وہ فجر میں بھی آتا ہے نا، لیکن وہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ وقت نکالنا ہے، یہاں پڑھ لو، وہاں بیٹھ جاؤ، وقت نکالنے کے لیے۔ تو دیکھیں آپ، اللہ کے عذاب سے ڈر کر، اس لیے کہ اللہ نے صاف فرما دیا کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی نفس پر، کوئی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، سزا کا جو حقدار ہے اس کو سزا ملے گی۔ تو اللہ کے واسطے اللہ کی سزا سے ڈریں، خوف کھائے اللہ کی سزا سے، بہت سخت ہے اللہ کی سزا، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، انسان نے سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا ہے جہنم کے بارے میں۔ جہنم کو 3000 سال تک دھوکا گیا، پہلے 1000 سال تک دھوکنا سمجھتے ہیں، جلاون ڈال کے اس کے اندر پھونکنا، اس کو جلانا، تو وہ پہلی بار میں جب اس کو جلایا گیا تو وہ لال ہو گئی، دوسرے 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور تیسرے 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ پوری کالی ہو گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ ابھی پوری کی پوری کالی ہے، سیاہ ہے، اندھیرا ہے، 3000 سال تک اس کو دھوکا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر جہنم کا کوئی جہنمی کوئی دنیا کی آگ میں آ جائے تو اس کو نیند آ جائے گی۔ اللہ اکبر، جہنمی کوئی دنیا کی آگ میں آ کر سو جائے تو اس کو نیند آ جائے گی۔ دنیا کی آگ اتنی معمولی اور جہنم کی آگ اتنی سخت ہے۔ اللہ کے واسطے اس عذاب سے ڈرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا